إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت عباس کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، میرے اوپر کچھ امتیں لائی گئیں، پیش کیا گیا کچھ امتوں کو، تو میں نے دیکھا کہ بعض ایسے نبی ہیں کہ معہ الرہط، کہ جن کے ساتھ ایک جماعت ہے، یعنی رہط کہتے ہیں ایسی جماعت جس میں 10 یا 10 سے کم لوگ ہوں۔ تو میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ایک رہط ہے، یعنی 10 لوگ ہیں۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ایک شخص ہیں یا 2 شخص ہیں، یعنی ان پر ایمان لانے والے ایک شخص ہیں یا 2 شخص ہیں۔ والنبی ولیس معہ احد، ایسے نبی کو بھی دیکھا معراج کی رات میں کہ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ایمان نہیں لے آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم امتی، پھر مجھے دکھایا گیا، میرے سامنے لایا گیا ایک سواد عظیم کو، ایک جم غفیر کو۔ سواد عظیم کہتے ہیں ایسی بھیڑ کہ آدمی کوئی دور سے دیکھے تو پہچان نہ پائے، آدمیوں کا ایک سمندر نظر آئے، اس کو کہتے ہیں سواد عظیم۔ تو وہ پیش کیا گیا، اس کو دکھلایا گیا، فظننت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے، موسیٰ کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا، پھر ایک سواد عظیم کو دیکھا جو اس سے زیادہ تھی، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ، یہ تمہاری امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، کہا کہ اس امت کے لوگ میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب اور بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یہ حدیث، اس کے بعد اٹھ کے اپنے منزل میں چلے گئے۔ اپنے منزل میں چلے گئے تو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ غور و خوض کرنے لگے کہ یہ کون سے لوگ ہیں 70,000 جو بلا حساب کے، بلا عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب لوگوں نے اب غور خوض کرنا شروع کیا کہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ، کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، یعنی صحابہ ہوں، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، شرک نہ کیا ہو۔ کچھ لوگوں نے اور کچھ کہا، ہر شخص اپنی اپنی رائے پیش کرتا رہا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا اور شرک سے دور رہے۔ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ تب آپ نے خبر دیا، آپ نے بتلایا، کہا کہ وہ لوگ ہیں 70,000 جنت میں جانے والے بلا حساب و کتاب، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، جو جاڑ پھوک نہیں طلب کرتے،
جھاڑ پھونک رقیہ کرنا جائز ہے، مگر وہ طلب نہیں کرتے، اتنا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ دوسرے سے طلب نہیں کرتے۔ ولا یکتؤون، نہ وہ دگوانا چاہتے ہیں، یعنی گرم لوہے سے داغا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے، یہ بھی جائز ہے، کہا کہ وہ دگواتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگنی بھی نہیں لیتے، بدشگنی نہیں لیتے، یہ نہیں سمجھتے جیسے ہمارے ہاں آج تک یہ موجود ہے کہ اگر صبح کے وقت کالا کوا اگر گھر پہ بیٹھ جائے یا بندر آ جائے تو کہتے ہیں کہ آج کا دن منحوس ہے، یہ بدشگنی ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہوئی، پہلے تو یہ کہ وہ رقیہ نہیں طلب کرتے، دوسرا یہ کہ وہ دگواتے نہیں ہیں، تیسرا یہ کہ وہ بدشگنی نہیں لیتے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف کے حامل یہ لوگ جنت میں بلا حساب بلا عذاب کے داخل ہوں گے۔ تو عکاشہ ابن محسن یہ صحابی ہیں بڑے پائے کے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ ادعو اللہ یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی انہی 70,000 والے جو بلا حساب و کتاب جائیں گے اس نے مجھے بھی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، تم اسی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقک بها عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے، مقصد یہ تھا کہ ایک لائن نہ لگ جائے، آج ابھی دوسرا آیا ہے، اگر اس کے لیے دعا کرتے پھر تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، تو اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے سبقت کی ہے عکاشہ نے، سبقہ کا بها عکاشہ۔ تو یہ ہیں 4 صفت کے حامل جو جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائیں گے۔ تو یہ 4 صفت کون ہے؟ الذین لا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے، دوسری ہے لا یکتؤون، وہ دغواتے نہیں ہیں، تیسرا لا یتطیرون، اور وہ بدشگنی نہیں لیتے، اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اعتماد کرتے ہیں، پورا اعتماد اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں آیا 70,000۔ بعض حدیثوں میں، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَازْدَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ 70,000 تو میں نے اور زیادہ طلب کیا، 70,000 جو جائیں گے تو میں نے اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا۔ کتنا زیادہ کیا؟ کہا 70,000 جو جائیں گے تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں، ہر شخص کے ساتھ ایک 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 کو 70,000 میں آپ ضرب کر دیجئے تو اتنے لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب اور بلا عذاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طریقے سے عکاشہ ابن محسن نے کہا کہ ہمیں دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انہی میں سے کر دے، تو آج ہم بھی دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 میں کر دے، یا کم سے کم ان 70,000 میں کر دے جو ہر شخص کے ساتھ 70,000 ہوں گے، کہ ہم اس سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھتے ہیں۔ معلوم ہو کہ یہ نعمت ہے کس کے لیے؟ توحید موحدین کے لیے، جو شرک کے آگے بھٹکتے نہیں ہیں، شرک کے آگے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، دین و اسلام پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔